بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالی کا مہینہ محرم کے روزے ہیں اور فرض کے بعد سب سے افضل صلاۃ اللیل ہے. اس حدیث میں ماہ محرم کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی فضیلت اس حدیث میں ماہ محرم کی یہ آئی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس ماہ مبارک کے ہیں. علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ کیا ماہ محرم میں جس طرح رمضان میں سارے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں تو کیا محرم میں روزے رکھنا افضل ہے؟ تو کیا سارے محرم کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ سارے کے سارے مہینے میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں سارے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. لیکن ایک آدمی اگر محرم کے مہینے میں اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بہت ہی افضل عمل ہے کیونکہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. دوسری بات اس حدیث سے اس محرم کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کو شہر اللہ کہا. یعنی یہ محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شہر اللہ. ویسے سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نسبت کسی بھی چیز کی طرف کر دی جاتی ہے تو یہ اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے ہے. جیسے مثال کے طور پر ساری مساجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے، کعبۃ اللہ کی افضلیت، کعبۃ اللہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر. اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے، سارے کے سارے اونٹ اللہ تعالیٰ کے اونٹ ہیں لیکن صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پہاڑ سے پیدا کیا تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. کیوں؟ اہمیت بیان کرنے کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے. ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے محرم کو شہر اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ. تو اسی سے اس کی ایک محرم کی ایک اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو یہ محرم بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی محترم اور بڑا ہی افضل مہینہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. آج مغرب کے بعد دوسری تاریخ شروع ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے بھی ہے. اس کی حرمت کی جانی چاہیے، اس میں اس کا احترام ہونا چاہیے. اس مہینے میں بھی گناہوں سے خصوصاً اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، نفلی روزے. اور پھر اسی طرح یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے فضیلت والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.